اب اس موقع پر کچھ باتیں نصیحت کے طور پر آپ حضرات کی خدمت سے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں اپنی طرف سے یہ معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ استاد اور شاگرد کا تعلق بہت نازک ہوتا ہے۔ استاد امین ہوتا ہے طلبہ کی مصالح اور ان کے خیر کا۔ اگر اس خدمت کی ادائیگی میں میری طرف سے کوتاہی ہوئی اور یقیناً ہوئی ہے تو آپ حضرات اس کو درگزر کریں اور دامن عفو میں جگہ دیں اور دعائے خیر کریں کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری لمحے تک حدیث پاک کی خدمت سے وابستہ رکھے اور اس عبد ضعیف اور عبد ظلوم و جہول کے ذریعے جو خدمت انجام پائی اس کو شرف قبولیت سے نوازے۔ آپ نے تعلیم کا ایک مرحلہ مکمل کیا ہے، لیکن اساتذہ فراغت کے موقع پر طلبہ کو یہ تلقین کیا کرتے ہیں کہ رسمی طور پر تکمیل کا ایک مرحلہ ضرور مکمل ہوا ہے لیکن آپ تعلیم سے فارغ نہیں ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ تصور اگر ہوا کہ ہم فارغ ہو گئے اور ہم فاضل ہو گئے تو بہت بڑے خسارے کی بات ہوگی۔ یہ تو مناسبت پیدا کرنے کا ایک سلسلہ تھا۔ ہر فن کی کتاب آپ کو پڑھا دی گئی، نحو صرف سے لے کر حدیث، تفسیر، فقہ، اصول حدیث، اصول تفسیر، اصول فقہ تک۔ کچھ معقولات کی کتابیں پڑھا دی گئیں۔ ہر فن سے تھوڑا تھوڑا آپ کو چکھا دیا گیا ہے، ذائقہ دلا دیا گیا ہے، مناسبت پیدا کر دی گئی ہے، لیکن اصل علم کی افزائش اور اس کو ترقی دینے، اس میں پختگی کرنے کا سلسلہ اب شروع ہوگا۔ اب تک اساتذہ کی انگلی پکڑ کر آپ چلتے رہے، ہر قدم پر آپ کی رہنمائی ہوتی رہی، کبھی خود ان کی طرف سے، کبھی آپ کے سوال اور استفسار کے اوپر، لیکن اب آپ کو اپنے قدموں پر کھڑا ہونا ہے اور خود چلنا ہے، خود محنت کرنی ہے۔ تو حقیقت میں طلب علم کا جو خود انحصاری کا دور ہے، اپنے طریقے سے علم حاصل کرنے کا دور، وہ اب شروع ہونے والا ہے، اور اس کا مدار اس پر ہے کہ آپ آئندہ اپنا مشغلہ کیا رکھتے ہیں۔ اگر مشغلہ آپ کا علمی ہے، تعلیمی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے علم کے اندر جلا پیدا ہوگا، اور اگر جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے صاف دل سے بھلا دیا، اٹھا کے طاق پر رکھ دیں گے تو سب برابر ہو جائے گا۔ اس لیے میری سب سے پہلی نصیحت یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں تو علمی سلسلہ بہرحال کچھ نہ کچھ جاری رہنا چاہیے، جس میں سب سے بہتر طریقہ تو درس و تدریس ہے۔ لیکن درس و تدریس کے سلسلے میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ طالب علم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھ کو بڑی کتابیں پڑھانے کے لیے مل جائیں، یہ غلط ہے۔ آپ نے جس طرح تعلیم حاصل کرنے میں فارسی کی پہلی اور آمد نامہ سے تعلیم شروع کی ہے اور بخاری شریف تک پہنچے ہیں، اسی طرح پڑھانے میں بھی آپ بالکل ابتدا سے پڑھانا شروع کریں۔ میرے استاد حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ نے مجھ کو یہی نصیحت کی تھی کہ میں نے کہا حضرت پڑھانے کے لیے کیا راستہ اختیار کیا؟ فرمایا بالکل ابتدا سے پڑھانا۔ اور الحمدللہ فارسی کی پہلی سے لے کر دور حدیث کے پہلے سال تک کی جتنی کتابیں تھیں کسی بھی فن کی ہوں، نحو، صرف، بلاغت، معانی، فلسفہ، منطق، فقہ، تفسیر، اصول حدیث، اصول تفسیر، سب کے سب پڑھانے کا موقع ملا۔ البتہ دور حدیث کی کتابوں میں کسی کو شاید اس کا موقع نہ ملے کہ 10 کی 10 کتابیں پڑھانے کو اس کو موقع ملے۔ مجھ کو مسلم شریف، مجھ کو ترمذی شریف، شمائل ترمذی اور بخاری شریف 3 کتابیں پڑھانے کا موقع ملا، مشکات شریف پڑھا لی۔ اس کا میں نے نفع محسوس کیا کہ ابتدا سے جب آپ پڑھانا شروع کریں گے تو آپ اگر فارسی پڑھی ہے بہت اچھا ہے، اب تو فارسی کا بھی جنازہ نکل رہا ہے مدرسوں سے، ساری کتابوں کا ترجمہ اردو میں ہو گیا، نحویر بھی اردو میں آ گئی، میزان منشعب، پنجگن علم و صیغہ بھی اردو میں آ گئی ہے۔ فارسی سے طلبہ واقف ہی نہیں ہوتے، حالانکہ یہ
بنیادی طور پر فارسی کا جاننا ضروری ہے. خود اردو زبان سے واقفیت کے لیے صحیح فارسی کا جاننا ضروری ہے. اس لیے کوشش کریں کہ ایسے مدرسے میں پڑھائیں جہاں آپ کو فارسی پڑھانے کا بھی موقع ملے. اگر نہیں پڑھی ہے تب بھی پڑھائیے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر کتاب آدمی کی پڑھی وہی پڑھائے. درس نظامی کا یہ خاصہ ہے. اس میں یہ نہیں کہا جاتا کہ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی ہے. بہت نصاب کے اندر تو یہ بات ہوتی ہے کہ طالب کہتا ہے یہ کتاب میں نے نہیں پڑھی ہے، لیکن درس نظامی پڑھانے میں اتنی صلاحیت ہو جاتی ہے اگر قاعدے سے طالب نے پڑھا ہے کہ کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہے گا کہ میں نے یہ کتاب نہیں پڑھی. کون فوٹو لے رہا ہے بھائی؟ کھڑا کرو اس کو. کون ہے؟ اس کو کھڑا کرو. کون آدمی ہے؟ ارے بغل والے کھڑا کرو اس کو. نالائق نہیں کہ منع کر دیا سمجھ میں نہیں آتا. حرام کام کرتے بیٹھ کر. تو درس نظامی کے اندر اگر کسی نے درک حاصل کر لیا ہے تو کسی کتاب یا کسی فن کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں پڑھا ہے. میں نے خود کئی کتابیں مختارات نہیں پڑھی ہے، منصورات نہیں پڑھی ہے، ندوہ کی کتابیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں عالم کے نصاب میں داخل تھی، اس کو پڑھایا. کوئی تکلف نہیں ہوا. کیسے کہ مقامات پڑھی تھی. جس نے مقامات پڑھ لی ہے، نفحۃ العرب پڑھ لی ہے، اس کے لیے پھر منصورات اور مختارات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فارسی نہیں بھی پڑھی تو فارسی پڑھانے کی کوشش کیجئے. آپ عالم ہو گئے انشاءاللہ کوئی دقت نہیں ہوگی. فارسی سے لے کر آخر تک کی ساری کتابیں پڑھائیے. اس لیے یہ شوق نہیں ہونا چاہیے کہ کہیں جائیں تو فوراً اونچی کتابیں لے لیں. حضرت مولانا ارشد صاحب فرماتے تھے کہ ہم نے یہاں جو تدریب المعلمین کا سلسلہ قائم کیا تھا، ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہاں ابتدائی تعلیم دینے والے اچھے طلبہ تیار ہوں، اور پھر یہاں سے جانے کے بعد وہ جن مدرسوں کے اندر پڑھائیں وہاں بنیادی تعلیم مضبوط ہو. لیکن ہوتا بہت کم ایسا ہے کہ یہاں کے تدریب کیے ہوئے طلبہ جہاں جائیں تو میزان منشعب پڑھانے کے لیے بیٹھے. عموماً یہی ہوتا ہے کہ ان کو ہدایت دے دی جاتی ہے، شرح جامی دے دی جاتی ہے، اوپر کی کتابیں مل جاتی ہیں. تو جن کتابوں کو انہوں نے مشق کی ہے، جس میں ان کی صلاحیت پختہ ہوئی ہے، اس سے کام نہیں لیا جاتا ان سے. تو ابتدا سے پڑھانا شروع کیجئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علمی پختگی کے لیے سب سے بہترین طریقہ جو ہے، سب سے بہترین ذریعہ درس و تدریس ہے. اور اگر مکمل وقت درس و تدریس میں آپ نہ دے سکیں، کچھ اور بھی مشغلے ساتھ میں ہو، تو کم سے کم جز وقتی تدریس اختیار کر لیں. ہمارے شہر میں بنارس میں بہت سے اکثر مدرسوں کا یہ سلسلہ چل رہا ہے کہ شہر کے جو فضلاء دارالعلوم سے فارغ ہو کر گئے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ملازمت نہیں کی ہے، وہ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں. کوئی 1 گھنٹہ کوئی 2 گھنٹہ مدرسے میں آ کر باقاعدہ پڑھاتا ہے، اور پڑھاتے پڑھاتے وہ میزان سے لے کر مشکات تک پہنچے ہیں. پڑھا رہے ہیں، صلاحیت ہو گئی الحمدللہ ان کے اندر. بلکہ بعض اس طرح پڑھاتے پڑھاتے باقاعدہ مدرس بھی ہو گئے، اور ان میں سے 1-2 ریٹائر بھی ہو گئے. تو اب یہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر مکمل وقت نہیں لگا سکتے تو کم سے کم کچھ وقت تدریس کے اندر رہنا چاہیے. تیسری صورت ہے، کسی مسجد کے اندر آپ امامت و خطابت کی خدمت انجام دیتے ہیں، وہاں درس قرآن کا سلسلہ شروع کریں. درس قرآن باقاعدہ تیاری کر کے مطالعہ کر کے درس قرآن دیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جتنا آپ نے مطالعہ کیا سب اگل دیں عوام کے سامنے، اس لیے کہ درس قرآن کا 2 مقصد ہے. ایک ہے قرآن سے متعلق اپنی معلومات میں پختگی پیدا کرنا، معلومات میں اضافہ کرنا، مناسبت پیدا کرنا قرآن پاک کے ساتھ. دوسرے عوام کو قرآنی تعلیمات سے آگاہ کرنا. تو مطالعہ جتنا آپ کر لیں اپنے مطالعے کے لیے، لیکن عوام کے سامنے اتنا بیان کریں جتنا ان کے لیے مناسب ہو. اس سلسلے میں ہمارے اکابر کی تصنیفات، مولانا مفتی شفیع صاحب کی معارف القرآن ہے، مولانا ادریس صاحب کی وہ معارف القرآن ادریسی ہے، مولانا عاشق الہی صاحب کی انوار القرآن ہے، اور اب تو کئی حضرات کے آسان تراجم بھی آ چکے ہیں موجودہ علماء میں سے. تو ان کے لیے، عوام کے لیے تو اتنا کافی ہے جتنا ان تفسیروں میں ہے، لیکن اپنے مطالعہ کے لیے آپ کو اور کتابوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے. اسی طرح درس حدیث کا بھی ایک سلسلہ ہو سکتا ہے. مسائل نہیں، فضائل و آداب معاشر سے متعلق
احادیث کا ترجمہ مسجد کے اندر سنائیں، جمعہ سے پہلے خطبہ دیں، اس کے لیے تیاری کریں، کچھ تصنیف و تالیف کے دینی مضامین مرتب کریں، ان کو شائع کریں، کتابچے شائع کریں۔ اپنے جس ماحول کے اندر آپ رہیں وہاں کی دینی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو آپ وقف کر دیں۔ آپ کو قوم کے اندر دارالعلوم دیوبند کے نمائندہ بن کر جائیں گے اور اپنے اکابر کے علوم کی امانت لے کر جائیں گے، اور عالم ہونے کی حیثیت سے چاہے کہیں کہ آپ فارغ ہوں، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے جو العلماء ورثۃ الانبیاء کہہ کر جو ذمہ داری سپرد کی گئی ہے، تو اپنی صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے یہ ذرائع اختیار کریں، لیکن ملت کی حالات کے اوپر نگاہ رکھیں، جہاں جو کمزوری نظر آئے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ مدرسین کے لیے دو باتیں میں اپنے حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقل کرتا ہوں۔ ان سے ہم نے کہا تھا حضرت کچھ مختصر سی نصیحت کر دیجئے۔ فرمایا بس دو کام ہے، حب جاہ اور حب مال سے بچنے کی کوشش کرنا۔ حب جاہ اور حب مال، منصب کی لڑائی۔ میرا نام رجسٹر میں نیچے کیوں لکھا گیا؟ میں تو فلاں تو سینئر ہوں، میرے نام میں حضرت نہیں لگایا گیا، مجھ کو جناب لکھ دیا، مجھ کو مولوی صاحب کہہ دیا۔ اس کا مطلب یہ کہ اندر سے میں نہیں نکلا ہے۔ اگر اتنا علم حاصل کرنے کے بعد بھی تواضع نہیں آئی ہے اور بڑائی کا یہ فوٹو ہو رہا ہے وہاں پہ، اے نالائق کون کھڑا ہے وہاں فوٹو لے رہا ہے؟ پتہ نہیں کہاں کہاں کے گدھے آ گئے یہاں پہ، شیطان کی قسم کے۔ منع کیا جا رہا مانتے نہیں، کان پکڑ کے نکال دو اسے، کون تھا وہاں پہ؟ یہ یہاں کے پڑھنے والے طلبہ نہیں ہیں، کس نے بلایا ان کو یہاں پہ؟ یہ جو بات میں نے عرض کی حقیقت میں یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ذئبانی جائعانی ارسلا فی غنم بافسد لها من حب الرجل لمالہ ولشرفہ لدینہ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو کسی بکری کے ریوڑ پر آزاد چھوڑ دیے جائیں، وہ ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا مال اور شرف کی محبت آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ پر آزاد چھوڑ دیے جائیں جن کا کوئی نگراں نہیں ہے، کتنی تباہی مچائیں گے؟ ایک کو بھی زندہ چھوڑیں گے؟ نہیں۔ فرمایا جتنا نقصان ان دو بھیڑیوں کا بکری کے ریوڑ میں ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ عہدے اور مال کی محبت آدمی کے دین کو نقصان پہنچاتی ہے۔ اس لیے آپ کسی ادارے میں جائیں تو کبھی عہدے کی طلب نہ کریں اور کبھی تنخواہ کے لیے لڑائی نہ کریں کہ میری تنخواہ میں اضافہ کیا جائے، مجھ کو اتنا دیا جائے۔ آپ تو جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ آپ کی ضرورت پوری کرے گا، انشاءاللہ آپ کی کفالت ہوگی۔ یہ کم سے کم یہ دو چیزیں اپنے اندر پختہ کر لیں کہ ہم مال کے لیے کبھی لڑائی نہیں کریں گے، عہدے کے لیے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے۔ دیکھیے اللہ آپ کو کتنا اونچا اٹھاتے، کتنی عزت آپ کو ملتی ہے۔ دوسری بات مسلک کے سلسلے میں عرض کرنی ہے۔ اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو مضبوطی کے ساتھ تھامیے، کیونکہ یہ معتدل ترین مسلک ہے، اور اس کے بنیاد کون ہے؟ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی، حضرت مولانا شیخ علی صاحب تھانوی، حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی، اور پھر وہی سلسلہ چلا آیا حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی، حضرت مولانا فخر الدین صاحب، اور آج تک جو ہمارے اساتذہ کرام ہیں ان کا جو مسلک و مشرب ہے اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رہیں۔ دائیں بائیں ذرا سے بھی آپ پیر نکالیں گے گمراہی کے گڈھے میں جا پڑیں گے۔ اس لیے اس کو
ایک سال چاہے آپ نے یہاں تعلیم حاصل کی ہو یا 10 سال تعلیم حاصل کی ہو، آپ قاسمیت کے لیبل لگا کے جو جا رہے ہیں تو اس قاسمیت کی حفاظت کریں۔ سنت سے محبت، توحید خالص، اتباع سنت، دینی حمیت اور دینی غیرت یہ آپ کے اندر رہنی چاہیے، اور اپنے صرف مفاد کو پیش نظر رکھیں بلکہ اپنے قوم، اپنے برادری، اپنے شہر، اپنے محلے کے دینی بے خواہی کا جذبہ آپ کے اندر موزن رہنا چاہیے۔ اس زمانے میں جو فتنے بہت زیادہ سر اٹھائے ہوئے ہیں، ارتداد اور تشکیک، نوجوانوں کے اندر دین کے اعتبار سے تشکیک پیدا کی جا رہی ہے۔ بہت سے محروم قسمت جنہوں نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا ہے، اسلام سے نکل گئے ہیں، باقاعدہ چینل بنا کر ایکس مسلم کے نام سے، یعنی سابق مسلم کے نام سے وہ پروگرام چلاتے ہیں، اور فرقہ پرستوں کی طرف سے ان کی بھرپور مالی مدد کی جاتی ہے۔ ایسے چینل کو سننا اور اس کو دیکھنا یہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونا ہے۔ خدا نخواستہ اگر اب ایمان کے سلسلے میں تھوڑا سا بھی شک اور تردد دل کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ بہت بڑا خسارہ ہوگا۔ اس لیے اول تو میڈیا کے اندر آئی ہوئی ہر چیز کو سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے، ہر ایک کچے پکے بیان کو سننا نہیں چاہیے، ہر تحریر کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ اکابر کی مستند علماء کرام کی تحریروں کو پڑھیں، ان کا بیانات کو سنیں، لیکن ہر وہ چیز جو وائرل ہو رہی ہے، واٹس ایپ کے اوپر آ رہی ہے اور فیس بک کے اوپر آ رہی ہے، اس کو پڑھیں اور اس کو سنیں۔ اس میں گمراہی کا خطرہ ہے اور اسی راستے سے لوگ شک و شبہ کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آج کے زمانے میں دو کام بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ ایک تو صاف ارتداد ہے، خاص طور سے مسلمان لڑکیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، کبھی شادی کے نام سے، کبھی ویسے ہی، اور ان کا انجام بڑا خراب ہوتا ہے۔ عزت کی پامالی، پھر یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا ایسے حال میں پہنچا دیا جاتا ہے کہ پھر وہ نہ گھر کے رہتی نہ گھاٹ کے رہتی ہے۔ تو ارتداد سے بچانا، اور دوسرے نوجوانوں کو دینی تعلیم سے آگاہ کرنا۔ بہت بڑی تعداد ہے نوجوانوں کی جو کلمہ بھی نہیں جانتے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا تلفظ بھی نہیں جانتے۔ آپ کی ذمہ داری صرف اتنی نہیں ہوگی کہ آپ مسجد کے اندر، مدرسے کے اندر بیٹھ کر بخاری شریف اور مسلم شریف پڑھا لیں، بلکہ مسجد اور مدرسے کے اطراف میں جو لوگ ہیں ان کا جائزہ لیں۔ بالغین کے لیے تصحیح قرآن اور دینی تعلیم کے مراکز قائم کریں، اور اس وقت مکاتب کا سلسلہ ہمارے تمام اکابر کی طرف سے بہت زور و شور کے ساتھ جاری کیا جا رہا ہے، اس پر بہت زور لگایا جا رہا ہے۔ آج کی اس مجلس میں خاص طور سے مجھے ذمہ داروں کی طرف سے ہدایت بھی دی گئی ہے کہ طلبہ کے سامنے آپ اس موضوع کو چھیڑ دیں کہ مکاتب کے قیام پر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں۔ ہر ایک کو موقع نہیں ملے گا کہ مدرسے میں جا کر وہ درسی کتاب پڑھانا شروع کر دے، اس لیے آپ کسی مسجد کے اندر نماز پڑھائیے، چاہے باقاعدہ امام بن کر یا ویسے ہی، اور اپنے محلے کے مسجد میں اگر وہاں مکتب نہیں ہے تو فوراً مکتب قائم کیجیے۔ وہ بچے جو اسکول جاتے ہیں ان کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ترتیب کے بنا کر آپ اپنے یہاں مکتب قائم کیجیے اور ان کو بنیادی دینی تعلیم سے آراستہ کیجیے۔ تعلیم الاسلام ہے اور دینیات کی دوسری کتابیں ہیں، نورانی قاعدہ ہے، قرآن پڑھنا ان کو آ جائے، کلمہ پڑھنا آ جائے، عربی پڑھنا آ جائے، تھوڑی سی اردو سیکھ لے۔ منظم مکاتب کا سلسلہ جہاں چل رہا ہے وہ تو بہت کامیاب ہے، دار جمعیت علماء ہند ہے، ادارے دینیات ہے، اور بھی بعض تنظیمیں ہیں جو منظم مکاتب کا سلسلہ چلا رہی ہیں۔ آپ ان کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں، اپنے مقامی جمعیت علماء کے ذمہ داروں سے رابطہ کریں، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے، اور دہلی کے دفتر سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ میرا مقصد کسی مخصوص تنظیم یا کسی مخصوص جماعت کے مکاتب کو قیام پر زور دینا نہیں ہے، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر طالب علم اپنے علاقے کے اندر مکتب خود چلائے یا مکتب چلانے کا نظام قائم کرے، تاکہ کوئی مسلمان بچہ جو ہے وہ دینی تعلیم سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ چند باتیں جو ضروری تھیں وہ آپ کے سامنے عرض کی گئی، اور بس
اپنی ذاتی زندگی کے اندر بھی آپ نمونہ بن کر رہیں اپنے معاشرے کے اندر. اگرچہ شرعاً حجت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، کسی کا عمل حجت قاطعہ نہیں ہے، لیکن بہرحال دین الفاظ اور کتابوں کے مقابلے میں عمل سے زیادہ لیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو ویسے تم پڑھو. اور شاید اتنے بڑے مجمع میں کوئی ایک فرد ہوگا جس نے ابتداءً نماز کتاب سے سیکھی ہو. ہر آدمی کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو دیکھتا ہے. اسی لیے تو حکم دیا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے تو اس کی پٹائی کرو. وہ سیکھنا شروع کرتا عمل کے ذریعے سے. تو آپ نمونہ بنے عمل کا. آپ کے عمل کو دیکھ کر لوگ مثال پیش کریں گے، فلاں مولانا صاحب کو میں نے عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے قمر الدین صاحب، انتقال ہو گیا. اور ایک اس عالم گزرے ہمارے مولانا احمد اللہ بنارسی، جو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. انہی نے مدرسہ قائم کیا تھا، مدرسہ محمود المدارس، جو بعد میں جامعہ اسلامیہ کے نام سے موسوم ہوا. سن 1900 میں مدرسہ قائم ہوا ہے، 1318 ہجری میں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے مولانا احمد اللہ صاحب. تو ہمارے قمر الدین صاحب کا تقیہ کلام تھا یہ، میں نے مولوی احمد اللہ صاحب کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. آپ ایسے بن جائیں کہ لوگ ہر عمل کے اندر آپ کی مثال دیں کہ میں نے ان کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارے اکابر کا یہی طریقہ تھا. میں نے لطیفہ سنایا تھا کہ طلبہ کے درمیان یہ گفتگو ہونے لگی کہ بھائی 2 سنتیں ہیں جن پر بظاہر دونوں پر ایک ساتھ عمل نہیں ہو پاتا. مسجد میں داخل ہونے کی سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں پیر مسجد میں رکھا جائے، اور نکلنے کی سنت یہ کہ پہلے بایاں پاؤں باہر نکالا جائے. اور جوتا پہننے کی سنت کیا ہے؟ پہلے دائیں پیر میں پہنا جائے، اور اتارنے کی سنت کیا ہے؟ بائیں سے نکالا جائے. بھائی ایک آدمی مسجد میں پہنچتا ہے، مسجد میں اس کو قدم رکھنا ہے تو کیا کرے؟ اگر بائیں پیر سے جوتا نکالتا ہے اور مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ایک سنت چھوٹتی ہے مسجد میں داخل ہونے کی، اور داہنے پیر سے پہلے جوتا نکال کے مسجد میں رکھتا ہے تو ایک سنت چھوٹتی ہے. کون سی؟ جوتا اتارنے کی. کیا کیا جائے؟ کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ تک حضرت کو دیکھو کیا کرتے ہیں. چنانچہ نماز کا وقت ہوا، حضرت سیدری سے نکلے اور مسجد کے دروازے پہنچے، جوتی میں سے پیر نکالا بایاں اور جوتی کے اوپر رکھ لیا، اور پھر داہنا پیر نکال کے مسجد میں رکھا. دونوں سنت پر عمل ہو گیا. جب نکلنے کا وقت ہوا تو بایاں پیر نکال کے چپل کے اوپر رکھا، اور پھر دایاں پیر نکالا چپل کے اندر داخل کیا. اب تو بیان بھی کیا جاتا ہے، لیکن انہوں نے تطبیق کے لیے عمل کو دیکھا. اب حضرت سے پوچھا کہ حضرت یہ 2 عمل ہیں، ان کو دونوں میں تطبیق کیسے دی جائے؟ ہاں بھائی غور کرنے کی چیز ہے، دیکھو سوچو کیا کیا جائے. حضرت آپ ایسا کرتے ہیں؟ کہا ہاں ٹھیک ہے. یعنی اتنا اتباع سنت کا ملکہ پیدا ہو گیا تھا کہ بلا ارادہ ایک عمل ہو رہا ہے، توجہ اس کی طرف نہیں ہے. اور جب پوچھا کہ دیکھو غور کرو کیسے عمل ہوگا، حضرت آپ ایسا عمل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے. تو نمونہ، عملی نمونہ بنیے آپ ہر چیز کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، فعل کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے. اب ایک ایک فرد سے اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے کو اٹھایا ہے. بہت سے مثالیں ایسے ملتی ہیں. وہ اپنے زمانے کے طالب علم تھے، مولانا صدیق احمد صاحب باندوی رحمۃ اللہ علیہ. ایک بالکل جنگلی علاقہ ہے بیہڑ کا، باندہ سبادہ، وہاں کے رہنے والے پورے علاقے کو انہوں نے سنوار دیا. مولانا عبد الحلیم صاحب جونپور کے گرانی کا مدرسہ قائم، حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی کے مدرسے والے. اسی طریقے سے بہت سے ویرانوں کے اندر ایسے لوگ ملیں گے کہ ایک آدمی نے جا کر وہاں پر خدمت شروع کی ہے اور پورے علاقے کو شرک و بدعت سے پاک کر کے سنت کا گہوارہ بنا دیا ہے. ہمت کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کام لیں گے. بس انہی چند باتوں کے بعد گفتگو ختم کرتا ہوں. اب سب سے آخر میں تمام طلباء سے بڑی لجاجت کے ساتھ یہ استدعا کر رہا ہوں کہ میرے کسی طرز عمل سے، میری کسی گفتگو سے اگر کسی کی
دل شکنی ہوئی ہو تو اس کو یہیں پر معاف کر کے اٹھے۔ زندگی کے آخری مراحل چل رہے ہیں، تقریباً 80 سال عمر ہو گئی ہے، جو ہمارے خاندان کے طبی عمر سے بھی آگے بڑھی ہوئی ہے۔ معلوم نہیں کس وقت بلاوا آ جائے اور کون سی ملاقات آخری ملاقات ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ آخرت کی رسوائی سے بچائے۔ آپ حضرات کے حقوق کی ادائیگی میں جو کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ کتاب کا جو حق ہے وہ بھی ادا نہیں ہو سکتا، طالب علم کا جو حق استاذ کے اوپر اس میں بھی کوتاہی ہوتی ہے۔ دعا فرما لے بھائی۔ جتنی پرچیاں یہاں پر رکھی ہوئی ہیں جی بھائی طلبا کی طرف سے، ہاں اگر کوئی بات ہوئی ہو تو میں اسی مجلس کے اندر اس کو ختم کر دیتا ہوں، آگے کوئی معاملہ نہیں رہتا۔ ایک پرچی ایک ترجمان کی طرف سے بھی آئی ہے کہ ترجمان اور اس کے معاونین کی جانب سے جو تکلیف ہوئی ہو اس کے لیے ترجمان اور اس کے معاونین کو آپ حضرات درگزر فرما دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، لیکن یہ معاملہ یہیں ختم ہو جانا چاہیے۔ معاف کر دینا سب سے بڑا انتقام ہوتا ہے۔ مولانا ہمارے اکابر میں مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی، ہمارے استاد گرامی دارالجامع دارالعلوم دیوبند کے مولانا قمر الزمان صاحب، ان دونوں حضرات کے لیے خاص طور سے دعا کی پرچی آئی ہے، اور تمام اساتذہ حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب اس زمانے میں غنیمت کبریٰ ہیں، کمزور بھی ہیں، عمر بھی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا ارشد صاحب ہے، اللہ ان کو عمر برکت عطا فرمائے، اور بھی ملک بھر کے اندر ہمارے سلسلے کے اکابر مشائخ اساتذہ جو رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عمروں میں برکت عطا فرمائے، ان کے فیوض سے ہم سب کو متمتع فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ من کل اثم والغنیمۃ من کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا ضرا الا کشفتہ ولا مبتلا الا عافیتہ ولا اسیرا الا فککتہ ولا حاجة من حوائج الدنیا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمین۔ الیک ربی فحببنا وفی انفسنا ربی فذللنا وفی اعین الناس فعظمنا ومن سیء الاخلاق فجنبنا وعلى صالح الاعمال فقومنا وعلى صراطك المستقيم فثبتنا وعلى اعدائك اعداء الاسلام والمسلمين فانصرنا۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية، اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا، اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة۔ اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم،
ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وفهما سليما وعقلا مستقيما. اللهم انا نسألك العلم النافع وعملا صالحا وشفاء من كل داء. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری تمام سیئات سے درگزر فرما دے. اے اللہ ہم نے دن رات کھلے میں چھپے میں جان جان کر تیری نافرمانیاں کی ہیں. اے اللہ تیری تمام نعمتوں کی ناقدریاں کی ہیں. اے اللہ آنکھوں کو بھی غلط استعمال کیا، زبان کو بھی غلط استعمال کیا، آنکھ کان کو بھی غلط استعمال کیا. اے اللہ ہمارے جرم کو معاف فرما دے. اے اللہ محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما. اللہ محشر کی رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ تو نے علم کی جو نعمت ہمیں عطا فرمائی تھی ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکے. اللہ اس جرم کو معاف فرما دے. اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مجموعہ، حدیث کی متبرک کتاب ہمارے حوالے کی گئی. اللہ اس کے آداب کی رعایت نہیں ہو سکے. اللہ اس غلطی کو معاف فرما دے. اللہ پڑھنے میں جو غلطیاں ہوئی ان کو ہی معاف فرما دے، پڑھانے میں جو غلطیاں ہوئی انہیں معاف فرما دے. اے اللہ علم حدیث کے نور سے ہمارے قلب کو مالا مال فرما دے. اے اللہ جو طلبہ اس درس کے اندر شریک رہیں، اے اللہ ہر ایک کے علم میں برکت عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. ہر ایک کو غباوت و غوائش سے حفاظت فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، غلط افکار و نظریات سے حفاظت فرما. دین کی خدمت کے لیے ہر ایک کو قبول فرما. اے اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما. اللہ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما. اے اللہ ظاہری و باطنی ہر طرح کے فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، بدخواہوں کی بدخواہی سے حفاظت فرما. اے اللہ ملک کے حالات کو درست فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کے دشمنوں سے اللہ تو انتقام لے لے. اے اللہ مسلمانوں کو عزت و سربلندی عطا فرما، دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی مدد و نصرت شامل حال فرما. اے اللہ ہمارے جتنے اکابر زندہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ جن کے علوم سے، جن کی کتابوں سے ہم نے نفع اٹھایا، اے اللہ ان کا بھرپور صلہ ان کو عطا فرما. محدثین کرام، فقہاء اعظام، مفسرین اعظام، ہمارے تمام اکابر، تمام اساتذہ، اے اللہ ہمارے پڑھنے پڑھانے کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کی قربانیوں کو ان بھرپور صلہ عطا فرما. اے اللہ آج کی مجلس میں جو نکاح ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے اندر خیر و برکت عطا فرما. زوجین کے درمیان الفت و محبت پیدا فرما، ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. صالح اولاد نصیب فرما، پاک دامنی کا ذریعہ بنا. اس رشتے کو ہر طرح کے شقاق و نفاق سے محفوظ فرما. اے اللہ آنے والے دنوں میں بھی دارالعلوم دیوبند کی پوری حفاظت فرما. جو مسائل ہمارے اٹکے ہوئے حل نہیں ہو رہے، اللہ ان کو خیریت کے ساتھ اے اللہ آباد اور آسان فرما، ان کو حل فرما دے. اے اللہ بہت سے لوگوں نے پرچیاں بھیجی ہیں، اللہ ان کے اندر ان کی ضرورتیں لکھی ہوئی ہیں. اللہ تو عالم الغیب والشہادہ ہے. اے اللہ ہر ایک کی ضرورت کو تو جانتا ہے. اے اللہ تمام حاضرین کی ضرورتوں کو، جائز ضرورتوں کو اپنی خزانِ غیب سے پوری فرما دے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کو بار قدر سبکدوشی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو برکت والی حلال روزی کا نظریہ پیدا فرما. اے اللہ جو بچے بچیاں بغیر نکاح کے ہیں، اے اللہ ان کو مناسب رشتہ عطا فرما. والدین کے سر کی ذمہ داری کو آسانی کے ساتھ سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرما، بچیوں کو مناسب رشتہ عطا فرما. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہماری بچیوں کے ایمان و عصمت و عفت کی حفاظت فرما. اے اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، درخواست کی ہے، یا متمنی یا ان کا ہمارے اوپر حق ہے، اے اللہ ہر ایک کی ضرورت پوری فرما، ہر ایک کی خواہش پوری فرما، ہر ایک کو اس کی برکتیں عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ جن جن لوگوں نے جن جن مقاصد کے لیے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ ہر ایک کو ان کا مقاصد کرنے کامیابی نصیب فرما. اے اللہ علم میں برکت عطا فرما، آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھنے کی شکلیں پیدا فرما. جو کچھ کوتاہیاں ان کو معاف فرما دے.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔